على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى آخر الآية. لب کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک لائق سزاوار ہے. انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس انسان کو روزی دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر زندگی جینے کا موقع دیتا ہے. وہی اللہ ہے کافر و مشرکوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے اور ان کو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیتا ہے. فللہ الحمد ولک الشکر. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائیں کم ہی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے مثال ہے اور ہمیشہ بے مثال رہے گا. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں اور آپ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن میدان محشر میں اور جنت الفردوس کے اندر یوں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. معزز سامعین، اسی جمعہ کی مناسبت سے مجھے موضوع دیا گیا ہے پڑوسیوں کے حقوق. میں نے اسی کے مد نظر سوچا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے ساتھ انسانی زندگی کے اندر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں. مختصراً آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل سے متعلق ہوں گی، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائیں اس پر جو ہے آمنا و صدقنا کہہ کر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. انسان جو دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، جب انسان عقل و شعور رکھتا ہے اس کے بعد انسان ایک دوسرے پر منحصر ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ڈیپینڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی انسان ایک دوسرے پر منحصر ہے. انسان جب بچپن گزارتا ہے تو ماں باپ پر منحصر ہوتا ہے. جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب کمانے والی ہو جاتی ہے یا اولاد گھر کی ذمہ داری اٹھانے لگتی ہے تو ماں باپ اس کے منحصر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت ساری
ایک دوسرے کے حقوق اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں، وہ جمعہ ناقص ہے، وہ جمعہ نامکمل ہے جس کے اندر انسان کے حقوق سے زیادہ اللہ رب العالمین کے حق کو چھوڑا جائے۔ سب سے پہلے آج خطبہ جمعہ کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے حق کے بارے میں بات کر کے اس کے بعد ہم انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم بندوں، اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے کہ ہم بندوں پر کہ اللہ رب العالمین کا حق ہم کیسے بجا لائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، اے معاذ بندوں پر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کسی کو شریک نہ کریں، نہ ہی اللہ کی عبادت میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی بندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے معاذ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس شخص کو، اس آدمی کو، اس انسان کو جہنم میں نہ ڈالے جو انسان اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انسانوں کے حقوق کے اندر۔ انسانوں کے حقوق کو بتایا گیا ہے کہ انسان جان کی حفاظت کرے۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کا پیغام اس مذہب کے اندر دیا گیا ہے۔ 4 نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی نصیحت فرمایا گیا کہ انسان جان کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انسان مومن کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے، ایک اسلام کو ماننے والے کو چاہیے کہ وہ بنا حق کسی کی جان نہ لی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہب اسلام کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، من قتل الناس جميعا ومن احیا فقتل الناس جميعا۔ فرمایا گیا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بلکہ گویا کہ پوری انسانیت سے قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی انسان کو زندگی دینا، کسی انسان کی زندگی کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اور دوسری نصیحت کی گئی کہ مال کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ اسلام کے اندر ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فکر حقوق، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر زبردستی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو جو اسلام پر زندگی گزارتا ہے، اس معاشرے کو انسان کہتے ہیں کہ زبردستی والا فورسیبل مذہب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے غلام تھا وسط، اس کو بار بار دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ دین کو جھٹلاتا رہا۔ لیکن عمر خطاب رضی اللہ عنہ بار بار یہ آیت پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ انسان چاہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے سارے احکام کو بتا دیے ہیں، حدیث کے اندر سارے سنتوں کو بتا دیا ہے، لیکن وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو چھوڑ دے، وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اب ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر کیا بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چوتھی 3 چیزیں ہو گئیں کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کی جائے اور ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کی جائے، اور دوسری ہے آبرو کی حفاظت، یعنی کہ عزت کی حفاظت۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی عزت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اس کی اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کیونکہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک دوسرے کو آگے بڑھنا دیکھتا ہے تو انسان کے اندر نفس جو امارہ ہے وہ ابھر کر آ جاتی ہے اور انسان کو ضلالت کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا حقوق کرنے کا معاملہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آؤ، ان کے ساتھ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ تم جو ہے اچھی زبان سے بات کرو تاکہ وہ تمہیں نہیں بلکہ اسلام کو پہچان سکیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ سے نصرانی لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، بڑے جماعت کی شکل میں حبشہ کی طرف آئے۔ حبشہ کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کر رہے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں، آپ رک جائیں، ہم کافی ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ ان حبشہ کے لوگوں کی میں خدمت کروں، کیونکہ جب ہمارے مکہ کے صحابہ حبشہ میں گئے تھے تو ان لوگوں نے بڑی خاطرداری کی تھی، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ یعنی کہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی خدمت کرنا پسند کرتے تھے۔ اور یہی بات نہیں بلکہ ایک مرتبہ عیسائی جماعت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور صحابہ غالباً عصر کا وقت تھا، صحابہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک قوم، ایک لشکر عیسائی مسجد کی طرف آئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا تم مسجد کے اندر ٹھہرو اور مسجد کے اندر تم اپنی عبادتیں کر لو، بس شرط یہ ہے کہ شرک کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، شرک کی کوئی تصویر ہونی نہیں چاہیے، بس تم اپنے انداز کے اندر عبادت کر لو۔ یعنی کہ معلوم ہوا اسلام غیر مسلموں کے لیے کتنا وسیع مذہب ہے کہ ان کے دین کے لیے کہا اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے طور سے جیسے عبادت تم کرتے ہو ویسے عبادت کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کوئی پتلا نہیں رکھو گے، کوئی مورتی نہیں رکھو گے، بس تم اپنے حساب سے عبادت کر لو۔ یعنی کہ یہاں پر معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج رفتار سے اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے نکات ہیں، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ دیکھیں دین اسلام کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ معاملہ کرنے کا حکم دیا، آج ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ہے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان، عام انسانوں کے حقوق بتائے گئے ہیں دوسرے نکات کے اندر، تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا مسلمان، اس روایت کے اندر کہا گیا کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس کے مراجعے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے بھائی کیسے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ماں باپ ایک ہی ہیں، وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کیسے ہونے چاہیے، فرمایا گیا ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اچھا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ یہاں پر مسلمان کی بات نہیں کی گئی بلکہ ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری چیز معذوروں کے ساتھ ہمارا حقوق کیسا ہونا چاہیے، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کمزوروں کی بدولت تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ کمزوروں کی بدولت تمہیں رزق دیا جاتا ہے،
کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کمزور انسان ہوتا ہے بڑا لاچار مجبور ہوتا ہے، وہ انسان کچھ بھی کہے اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، صرف اس کا اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم کمزوروں کے اندر تلاش کرو۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا رویہ کمزوروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر کوئی ایک کمزور لاچار ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اس کو جھڑک کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا نقطہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے حقوق کے بارے میں کہتے ہیں وہ انسان کو چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مزدور کے پسینے کو گرنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ اسلام کے اندر اس کی یہ حیثیت بیان کی گئی ہے۔ آج مزدور اپنی مزدوری کو پوچھ کر تھک جاتا ہے لیکن انسان اس کی مزدوری نہیں دیتا۔ البتہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مزدور سے اس کی مزدوری سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، جب مزدوری دینے کی بات آتی ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مزدوروں کے ساتھ ہمدرد بنو، اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ تمہارا مزدور ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے طبقات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ مزدور کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھایا جاتا، مزدور کو اپنے ساتھ نہیں گھمایا جاتا، مزدور کو اپنے سواری میں نہیں بٹھایا جاتا، مزدور کو دور کر دیا جاتا ہے، بس اس کو اپنے کام کی حد تک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کیا ہیں۔ من سلم المسلمون باللسان ویدی، تم میں کا کامیاب مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو تمہارا مسلمان بھائی تم سے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ البتہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر ہاتھ سے تو محفوظ ہے لیکن زبان سے ایک دوسرا کوئی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفسیر میں یعنی کہ اس حدیث میں آگے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان جب تک دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اس کی کوئی مجبوری کو دور کرتا ہے، کوئی پریشانی کو دور کرتا ہے، کل روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں میں اور آپ کہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں تو اس انسان کے پاس جائے جو مسلمان پریشان آ رہے اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ رب العالمین ہمارے پریشانی کو دور کرے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم دنیا کے اندر اس کی پریشانی کو دور کرو کل روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ نہ جانے ہماری پریشانی کل روز قیامت کے دن کیا ہونے والی۔ اللہ رب العالمین روز قیامت والی آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ یہ ہونا چاہیے نہ وہ کسی پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کو سپرد کرے کہ ظلم کرے اس پر۔ مومن مسلمان نہ وہ خود کسی مسلمان پر ظلم کرے اور نہ مسلمان کو کسی ظالم کے سپرد کرے کہ اس کو ظلم کرے۔ اسلام بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی خامی کچھ نظر آتی ہے تو انسان چرچے چبوتروں پر دکان مکان پر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جو انسان کسی انسان کی کمزوریوں پر کسی انسان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین کو روز قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردے ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود ایسے گناہ کیے ہیں، ظاہری نہیں باطنی گناہوں کو دیکھیں۔ کل روز قیامت کے دن ہمارے سامنے میدان محشر کے اندر ہمارے ماں باپ سامنے ہوں گے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، ہمارے نہ چاہنے والے، ہمارے فالوورز، ہمارے فین، سب کچھ ہمارے سامنے ہوں گے۔ لیکن وہ کل روز قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو بیان کر دے جو ہم نے اکیلے راتوں میں تنہائیوں میں کیا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟
ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اے بندے دیکھ، تیرے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے فالوورز ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، دیکھ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین ظاہر کر کے بتا دے گا۔ تمہاری اولاد ہوگی، بتائیں اس شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ اگر اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم کسی کی غلطی کو دیکھیں، کسی کو خامی کو دیکھیں، کسی کے اندر کمزوری کو دیکھیں، بجائے اس کا جو ہے ڈھنڈورا پیٹنے کے اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو نے گناہ کیا ہے، اس کے اندر تیری کمزوری ہے، اس کو سدھار لے۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ اپنے معاشرے کے بڑے انسان کے پاس جائیں جو رہنما ہوں، ایسا نہیں کہ اس انسان کے پاس نہیں لے جائیں کہ وہ پورا اعلانیہ طور پر اس کے گناہ کو بیان کرے، جائیں جیسا کہ آپ کے امام ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے رہبر ہو سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں، کہیں کہ اس کے اندر فلاں خامی ہے، آپ اس کو سدھار دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، چھوٹی چیزی اگر انسان اچھائی کو بھول جاتا ہے، برائیوں کو پکڑ کر، اس کی کمزوریوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ تم نے فلاں کیا، فلاں اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے عیب کو پردہ ڈالو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کسی کے اندر کمزوری دیکھو تو اس کو چھوڑ دو، نہیں، اس کی اصلاح کرو۔ کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کسی کے اندر عیب دیکھیں خاموش نہیں رہنا، کسی کے اندر تم میں برائی دکھتی ہے اس کو روکنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں کا کوئی آدمی برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ کوئی دیکھیں معاشرے کے اندر بے نمازی ہیں، اس کو نماز کے لیے پکڑ کے لے آئے۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکنے سے میری جان کا خدشہ ہے، وہ میری عزت کو اچھال سکتا ہے، کم سے کم اپنے زبان سے بولو کہ اے بندے تو یہ جو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، اس سے باز آ جا۔ اگر تمہارے پاس زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اس چیز کو برا سمجھو کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آج انسان اپنے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ باپ کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، باپ اگر گناہ کا کام بھی کرتا ہے تو انسان اس کو نیکی سمجھ لیتا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق یہ ہیں کہ نہ وہ خود ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کو سپرد کرے، اور دوسری چیز معلوم ہوئی کہ اس کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے، بلکہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، اس کی عزت کو دوسروں کے سامنے نیلام کرنے کی بجائے، اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے، اس کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے، اس کی برائیوں پر، اس کی کمزوریوں پر جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ یتیموں کا پایا جاتا ہے جن کے باپ یا ماں باپ دونوں نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارتاً کہتے ہوئے کہ جو انسان اپنے خاندان کا یتیم ہو، غیر خاندان کا یتیم ہو، اس کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، کل روز قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ نوجوانوں کے نام، یتیموں کے نام پر چندہ تو کیا جاتا ہے، خود یتیم بن کر اس مال کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یتیم کے مال کو کھانے سے بچو، کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے نہ حق، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر رکھا ہے۔ کہ یتیموں کی پرورش کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جو ہم راستے چوراہے پر دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے بچے یا بھیک مانگتے ہوئے جو لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر ان کا طبقہ غریب ہوتا ہے، اور ان کا طبقہ جو ہے، مانگنے والا طبقہ جو ہے یتیم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں نے اس کو دھندا بنا کر رکھا ہے، ان لوگوں کو ہم نے بگاڑ کے رکھا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ آج کام کی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پر کام مل جاتا ہے اگر انسان اس کی تلاش میں نکل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، مذہب اسلام کے اندر اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد
یتیم کے بعد ماں باپ کے حقوق بتائے گئے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں لمبی چوڑی حدیث پیش کرنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو، اور تم چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ ماں باپ کے حقوق اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہاری ماں باپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی کہتے جاؤ ان کی خدمت کرو۔ دوبارہ کہتے نہیں اللہ کے نبی مجھے جہاد میں جانا ہے، کہتے ہیں نہیں تمہارے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر بہت بلند ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، ہم نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ وہی رویہ، جاہلانہ رویہ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اب بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو مارنے پر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے ماں باپ کی رضامندی پر۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد بیوی کے حقوق، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فہرست کے اندر بیوی کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا مسلسل خطبہ ہم نے دیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، لیکن ایک چیز بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی انا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین انسان، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں بے شک میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے عائشہ، اگر جب تو ناراض ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے، اگر تو خوش رہتی ہے یہ بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو کہا یہ عائشہ، جب تو غصے کی حالت میں ہوتی ہے، اس موقع پر اگر کسی چیز کی قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے۔ اگر تو کسی معاملے میں قسم کھاتی ہے اللہ کے نبی کی رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ محبت اور اللہ کے نبی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے تھے۔ کہا کہ تم جب ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو، جب خوش ہوتی ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، بے شک میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور نواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بہن بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کل روز قیامت کے دن جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہی نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر ان کو جہیز دیا جائے، بلکہ ان کی جو وراثت کے اندر جو ان کا حصہ ہوتا ہے ان کو دیا جائے۔ آج بہنوں کے نام پر ان کے مال و جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کریں کہ ان کے مال، بیٹی کی جائیداد ہے، بہن کی جائیداد ہے،
ان کو پہنچانے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے حق کو دبانے کی کوشش کریں۔ اور 10واں نقطہ جو آج ہمارا خاص موضوع ہے وہ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی کتنے ہیں؟ آس پاس کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمہارے دائیں جانب کے 40 پڑوسی، بائیں جانب کے 40 پڑوسی، تمہارے پیچھے کے 40 پڑوسی، تمہارے آگے کے 40 پڑوسی، تمہارے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا وہ جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کے حقوق آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یہ پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آج ہمارے خواتین کو دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سب نے، کچھ خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے گھر کا کچرا لے کر ان کے آنگن میں ڈالا جاتا ہے، ان کا کچرا ان کے آنگن میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ عام طور سے بات ہے کہ دیکھیں جس کا پڑوسی اچھا ہے وہ اس کا گھرانہ اچھا ہے۔ کہ کبھی انسان کو ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت پڑتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کسی کے گھر کے اندر لڑکا لڑکی ہے شادی کی عمر کے، تو لوگ ڈائریکٹ ان کے گھر پہ نہیں آتے بلکہ پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ پڑوسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بازو والا کیسا ہے۔ اگر پڑوسی والا برا بھلا کہا تو اس کا رشتہ نہیں ہوگا، پڑوسی والا اگر اچھا کہا تو انشاءاللہ اس کا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ پڑوسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ صبح اٹھنے کے بعد انہی کو دیکھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد انہی کے ساتھ معاملہ ہے، اگر گھر میں کچھ کم پڑ جائے انہی کے ساتھ لینا دینا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے پڑوسی کے اس حد تک خیال رکھو، اگر تم گوشت کا شوربہ بناؤ، شوربہ بناتے وقت تو ہے تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، تھوڑا زیادہ ہو جائے کہ تم پڑوسی کو اس کا حصہ دے سکو۔ اور ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں آج میں نے گوشت لایا، کیا تم نے پڑوسی کو گوشت دیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو یہودی ہے۔ تو کہا گیا یہودی ہی صحیح، وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ لہذا پڑوسی سے متعلق صرف گھر نہیں ہے، ہمارے دکان والا، مکان والا، اپنا رشتہ دار، ہر انسان۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ انسان کو صرف چیزوں سے تکلیف دینا نہیں ہے، ہماری آواز سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے لہجے سے۔ انسان گھر میں بیٹھا ہے، ٹی وی کا ساؤنڈ زور کر کے رکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، خود گناہ کا کام، بازو والے کو تکلیف دے رہا ہے۔ ڈی جے بجا رہا ہے، خود گناہ کا کام کر رہا ہے اور بازو والے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ کچھ کام گھر میں کروا رہا ہے، ایسا کام کروا رہا ہے جس کی وجہ سے پڑوسی کو اجازت بھی نہیں لی، اس کے گھر کے اندر مریض ہے، اس کے اندر جو ہے، دیکھیں غیر مسلموں کے تہوار کو دیکھ لیں، اسلام کے اندر امن کو پسند کیا گیا ہے۔ ایسے ایسی چیزیں پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ اگر ہو تو اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہی غیر مسلموں کی بات نہیں، ہمارے مسلمان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح فجر کی نماز کے بعد لمبے لمبے قوالیاں لگاتے ہیں، لمبے لمبے نعرے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر 10 حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں عمل سے متعلق کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ حقوق کی جو بات ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے، صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہے بلکہ بتایا گیا کہ جنات کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، ہمارے حقوق جنات پر کیا ہیں، فرشتوں کے کیا ہیں، ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے کیا حقوق ہیں یہ بتائے گئے۔ مسجد کی جب بات آئی تو ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھیں موبائل فون استعمال کرتا ہے، اس کا ریچارج مہینے میں کتنا کراتا ہے؟ کم سے کم 400-500 کا کراتا ہے۔ گھر کے اندر ٹی وی جو شیطان اس کے اندر چلتے ہیں وہ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ہزاروں کا ریچارج کرتا ہے۔ گھر کی بجلی ہزاروں کی آتی ہے وہ انسان بھرتا ہے، واشنگ مشین فریج کا جو بل آتا ہے وہ انسان خوشی خوشی بھر لیتا ہے۔ جب اللہ کی گھر کی بات آئے، جمعہ کی چندے کی بات آئے یا کوئی بھی معاملہ آئے، انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جیب میں سے 10 روپے سوچ سمجھ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کا حق نہیں،
انسان کو چاہیے جب اللہ کے گھر کی بات آئے اس کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی ضرورت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی ضرورت سے مالا مال فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔